من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی کیونکہ وقت کم ہے اور مجھے وقت بھی کم ہی دیا گیا ہے، تو اس لیے مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ایک بار حافظ عبدالستار صاحب تھے تبیڑی والے، اور وہ چودھری وسیلو تھے، وسیلو ڈنڈا لیے گھومتے تھے۔ حافظ عبدالستار صاحب نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی مجمع سے آواز آ رہی ہے کہ نہ تو ہم ہٹیں گے نہ تم ہٹو، دیکھتے ہیں کون ہٹتا ہے۔ لیکن وہ وقت چلا گیا، نہ اب اتنا ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ اتنا وقت ہے، اس لیے مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہے، توجہ رکھیں ادھر۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب حکم بیان کیا، بڑا عجیب حکم۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے رسولوں کو خطاب کیا، نبیوں کو، پیغمبروں کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ حلال روزی کھاؤ۔ بچے خاموش ہو جائیں، اب آپ اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ نے رسولوں کو خطاب کیا کہ اے رسولوں پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول حلال روزی نہ کھائے، حرام کھائے؟ کوئی نبی ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ حلال نہ کھائے، غلط یا ناپاک روزی کھائے۔ پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ یہ سمجھنا ہے۔ بزرگ اور دوستوں، علماء کرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے رسولوں کے ذریعے سے امت کے لیے یہ پیغام دیا ہے، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، اور اس کے نتیجے کے طور پر آگے حکم فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال روزی جب کھائیں گے تو نیک عمل کی توفیق مل جائے گی، تو کھائیں گے نہیں حلال روزی۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اگر روزی حلال نہ ہو تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، نہ کوئی اور اچھے کام قبول ہے۔ اگر روزی حلال نہیں ہے تو ہے نہیں سب سے بلند اور جڑ کی چیز، اس لیے فرمایا حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس کے اوپر ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معتمد دارالعلوم دیوبند مرحوم، انہوں نے لکھا، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے امام گزرے، جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح ایک امام گزرے ہیں امام مالک، اور ایک امام گزرے ہیں امام احمد بن حنبل۔ اور اتفاق یہ ہے کہ امام شافعی استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ خطبہ تحقیق الاسلام میں لکھا قاری صاحب نے کہ امام شافعی جب کمزور ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، تو ایک مرتبہ ان کا دل چاہا کہ میں اپنے شاگرد سے ملاقات کر لوں، امام احمد بن حنبل سے۔ چنانچہ ان کو خط لکھا اور خط کے اندر یہ پیغام بھیجا کہ احمد، میرا تم سے ملنے کو جی چاہتا ہے، لیکن میں کمزور ہوں، بڑھاپا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اگر تمہارا کوئی دین کا حرج نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، تو تم ایک بار مجھ سے مل جاؤ۔ بھائی توجہ رکھیں، مختصر ہی وقت ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کو خوش ہو گئے کہ میرے استاد مجھے یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ لکھ دیا کہ حضرت میں فرا تاریخ میں آ رہا۔ چنانچہ جب وہ تاریخ آئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے استقبال کے لیے شہر سے کافی دور چلے گئے، اور جب امام وقت نکلے ہیں تو حکما بھی، حاکم بھی اور بڑے بڑے عہدیدار
شام کے ساتھ ان کو لے کر آئے. شام کو جب دسترخوان پر بیٹھے تو لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مہمان نوازی، ان کی ضیافت ایسی ہوتی تھی کہ وہ چاہتے تھے سارا گھر مہمان کے اوپر لگا. چنانچہ بہت اہتمام کیا گیا اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو امام احمد بن حنبل نے بہت زیادہ کھانا کھایا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھوٹی چھوٹی بچی وہ دیکھ رہی ہیں کہ ابا کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑے امام ہیں، تقی ہیں، اور یہ کھانا اس طرح کھا رہے ہیں جیسے 8 دن سے انہیں کھانا نہ ملا ہو. خیر وہ کچھ بولی نہیں. اس کے بعد دونوں امام عشاء کی نماز کے لیے تشریف لے گئے اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے ہیں نماز کے لیے تو بچیوں سے کہا کہ دیکھو ان کا بستر بچھا دینا اور ان کی چارپائی کے نیچے پانی کا لوٹا بھر کر رکھ دینا تاکہ تہجد کی نماز میں انہیں پریشانی نہ ہو. چنانچہ بستر بچھا دیا گیا اور پانی کا لوٹا بھی بھر کر رکھ دیا گیا. دونوں امام آ گئے، آرام کیا. جب صبح کا وقت ہوا تو وہ بچی، دونوں امام فجر کی نماز کے لیے چلے گئے اور یہ بچی بستر اٹھانے کے لیے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی کا لوٹا بھرا ہوا ہی رکھا. اب تو ان بچوں کو غصہ آ گیا کہ ابا بول رہے تھے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے رات کھانا اتنا کھایا جیسے 8 دن سے کھانا نہ ملا ہو اور تہجد بھی نہیں پڑی، وہ لوٹا بھی بھرا ہوا ہی رکھا، وضو بھی نہیں کی. چنانچہ جب دونوں امام آئے تو بچیوں نے ابا کا یہ دامن پکڑ لیا اور پکڑ کر پوچھا ابا یہ کیسے امام ہے، کھانا انہوں نے اتنا زیادہ کھایا اور تہجد کی توفیق نہیں ہوئی، وضو بھی نہیں کی، وہ لوٹا بھی بھرا ہوا رکھا ہے. تو اب امام شافعی کو بھی تھوڑا غصہ سا آیا اور وہ شاگرد بھی تھے. چنانچہ ان سے فرمایا کہ احمد تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسا آ گئی، یہ تو بڑے خطرناک حالات ہیں. رات سے میں دیکھ رہا ہوں تم نے کھانا اتنا زیادہ کھایا کہ جیسے 8 دن سے تمہیں کھانا نہ ملا ہو. لیکن میں اس لیے کچھ نہیں بولا کہ بہرحال تم مہمان ہو، مہمان کو اتنی کہتے کہ زیادہ کھا رہا ہے اور پھر تہجد کی توفیق نہیں ہوئی، وہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا ہے، وہ بچیاں بھی اعتراض کر رہی ہیں. تو غور سے سننا. امام احمد بن حنبل مسکرانے لگے، ہنسنے لگے اور جواب دیا کہ حضرت ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھے ہیں یا وہ بچی سمجھی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کھانا تو واقعتاً میں نے زیادہ کھایا اور اس لیے کھایا کہ مجھے اس کھانے کے اوپر رحمت برستی ہوئی نظر آ رہی تھی، اللہ کا نور برستا ہوا نظر آ رہا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت حلال کھانا ہے، میں جتنا بھی زیادہ کھا لوں گا مجھے فائدہ ہوگا، چاہے مجھے بعد میں روزے رکھنے پڑے، اس لیے میں نے زیادہ کھایا. اور پھر حضرت اس کھانے کی 2 برکتیں نقد سامنے آئی. توجہ رکھیں ادھر. حضرت اس کھانے کی 2 برکتیں سامنے آئی. میرے علم کے اندر بھی برکت ہوئی اور عمل کے اندر بھی برکت ہوئی. علم کے اندر تو یہ برکت ہوئی کہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سے مسئلے نکالنے شروع کیے، مسئلوں کا استنباط کیا، مسئلے لکھنے شروع کیے تو اللہ نے علم کا دریا بہا دیا. ایک آیت سے میں نے 100 مسئلے لکھے. یہ تو میرے علم کے اندر برکت ہوئی. اور حضرت جب میں مسئلے لکھتا رہا، 100 مسئلے میں نے لکھے ہیں، پوری رات میری مسئلے لکھنے کے اندر گزر گئی، لہٰذا میں سویا نہیں، میں نے عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی، اس لیے وہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا. تو اس لیے بزرگوں دوستو فرمایا قرآن کریم کے اندر ایک ساتھ کہ حلال روزی کھاؤ، نیک عمل کرو. حلال روزی کھائیں گے تو نیک عمل کی توفیق ملتی رہے گی. اس لیے بزرگوں دوستو یہ بہت اہم چیز ہے. روزی حلال نہیں تو کچھ بھی نہیں، سارے عمل بیکار ہیں. آج بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں کہ بہت سارے آدمی سفر کر رہے ہیں ٹرین کے اندر، ٹکٹ نہیں دیا، یا بچہ تو بالغ ہے لیکن دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے، ٹکٹ نہیں دیا، تو یہ بھی حرام کے اندر ہی داخل ہے. حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا مفتی تقی عثمانی نے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک مرید تھا اور مرید ہی نہیں خلیفہ تھا. یہ لکھا وہ سفر کرتا حضرت کے
کے پاس آیا. اس کے ساتھ ان کا ایک بچہ تھا جس کی عمر 13 سال تھی. یہ غور سے سن لینا بھائی, کام کی چیز ہے وہ. 13 سال اس کی عمر تھی. تو حضرت نے یہ نہیں پوچھا تسبیح کتنی پڑھی, ذکر کتنا کیا اور تلاوت کتنی کی, تہجد میں کتنی رکعت پڑھی, بلکہ یہ پوچھا کہ اس بچے کی عمر کیا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ حضرت اس کی عمر 13 سال. پوچھا اس کا ٹکٹ تم نے آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ جواب دیا کہ حضرت آدھا لیا. فرمایا کہ 12 سال تک تو آدھا ٹکٹ ہے, جب یہ 13 سال کا ہو گیا تو تم نے آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضرت اس کا وجود ہلکا ہے, یہ دیکھنے میں چھوٹا ہی نظر آتا ہے. فرمایا اچھا, تمہیں تو معلوم ہے کہ اس کا ٹکٹ پورا لگنا چاہیے تھا, 13 سال ہے, لہذا تم نے یہ چوری کی ہے, سرکار کی یہ چوری ہے. تو یہ کام اس کی طرف عثمانی ہے کہ ان سے خلافت چھین لی, کہ یہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی, خلافت چھین لی. ان کو اپنی گدی پر بٹھانے کے لائق سمجھ کر خلافت دی تھی, لیکن خلافت چھین لی. اس لیے بزرگوں دوستو غور کرو, بجلی چوری نہ کرو, ٹکٹ چوری نہ کرو, اور حلال طریقے سے کماؤ, حلال روزی کھاؤ. اور یہ نہ سمجھنا کہ بس مولانا کو مسئلے لکھ دیتے ہیں, حضرت تھانوی نے لکھ دیا لیکن کر کے بھی دکھایا ہے. دیکھو غور سے سنو, ایک بار حضرت کا سفر تھا. حضرت جب ٹرین میں بیٹھنے لگے, ایک بیگ بھی تھا حضرت کے ساتھ. تو حضرت اسٹیشن پر جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس کے پاس گئے اور جا کر کہا بھائی میرا یہ سامان تول لو, اس کا وزن کتنا ہے, اگر وزن کم ہے تو میں لے جاؤں گا, اور وزن قانون سے زیادہ ہوا تو میں اس کا ٹکٹ لے لوں گا. غور سے سن لینا یہ بات. اب ایک دم ٹی ٹی آ گیا, ریل بابو جیسے پہچانتے تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, سب جانتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. اس نے کہا حضرت سامان تولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ چلیے, آپ ٹرین میں بیٹھ جائیے, آپ کو کوئی چیک نہیں کرے گا, میں اس ریل کا بابو ہوں. حضرت نے فرمایا کہ تم کہاں تک جاؤ گے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جاؤں گا بھوپال تک مثلا. فرمایا کہ مجھے تو اور آگے جانا ہے. تو اب یہ بولا کہ حضرت جو دوسرا ٹی ٹی آئے گا میں اس کو بول دوں گا کہ حضرت بہت بڑی شخصیت ہے, بڑے آدمی ہیں, آپ ان کو چیک مت کریں. تو حضرت نے پوچھا وہ کہاں تک جائے گا؟ جواب دیا کہ حضرت وہ وہاں تک جائے گا جہاں تک یہ ریل جائے. حضرت نے فرمایا مجھے تو اور بھی آگے جانا ہے. اب وہ حیران. حضرت نے پوچھا حضرت اور آگے آپ کہاں جائیں گے؟ کہ میں اللہ کے پاس جاؤں, اللہ کے پاس جاؤں گا. اللہ نے اگر مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ دنیا کو مسئلے سمجھاتے تھے, دنیا کو نصیحتیں کرتے تھے, اور تم نے یہ قانون کے خلاف کیا, وہاں کون سا ریل بابی جواب دے, وہاں کون سا ٹی ٹی ہوگا جو جواب دے سکے گا؟ اس لیے یہ سامان تو لے گا ضرور. اس لیے بزرگوں دوستو ذرا ذرا سی باتوں سے بچو, چاہے چٹنی روٹی کھانی پڑے, حلال روزی کھاؤ, اولاد کو حلال روزی کھلاؤ, وہ اولاد خدمت گزار بن جائے گی. بس وقت ہو گیا, ایک واقعہ اور سنا دوں کہ ہمارا کیا حال ہے اور اب سے پہلے کیا حال تھا کچھ ہی دنوں پہلے. اور یہ باتیں کتابوں کے اندر اس لیے لکھی جاتی ہیں, کچھ تو ہم عمل کریں, کچھ تو بزرگوں کی باتوں کو سن کر ہم اپنے آپ کو بدلیں. ایک واقعہ 2 منٹ کا. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی, دنیا کے پورے عالم کے گنے چنے ولیوں میں سے اتنے بڑے آدمی تھے, بزرگ تھے, صوفی تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد بھی ان سے مرید ہیں. کتنے بڑے ہوئے. ابھی دسمبر میں انتقال ہوا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا, بس 2 منٹ کا واقعہ, اسے توجہ سے سننے سبھی حضرات, چھوٹے بڑے ماں بہنیں اگر بیٹھی ہو وہ بھی پورے توجہ سے سننے 2 منٹ کے لیے. تو حضرت نے لکھا کہ ایک شخص بڑا بزنس مین تھا, بڑا تاجر, بڑا مالدار. وہ 8 مہینے اپنے شہر کے اندر تجارت کرتا تھا اور 4 مہینے کے لیے ایک دوسرے شہر میں جاتا تھا, وہاں سے اجناس خریدتا تھا, غلہ, چاول, دال, گیہوں, یہ 4 مہینے تک وہاں اسٹاک کرتا تھا اور پھر اس کو اپنے ملک میں لاتا تھا. 8 مہینے میں وہ بیچتا تھا. ایک بار اس
کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں 4 مہینے رہتا ہوں، مجھے کھانے کا مسئلہ ہے، رہنے کا مسئلہ ہے، ناشتے کا ہے، بڑی پریشانی ہے، اگر میں کسی غریب عورت سے شادی کر لوں تو مجھے ٹھکانہ مل جائے گا اور اس غریب عورت کی مدد ہو جائے گی، کوئی برائی بھی نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے نکاح کر دیا اور 4 مہینے وہاں رہا، پھر آ گیا۔ آنے کے بعد 8 مہینے تک ادھر وہ سامان بیچ دیا، پھر وہاں گیا، 4 مہینے کے بعد پھر آ گیا اور آنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بیچ میں ایک بات رہ گئی چھوٹی سی کہ اس عورت نے جب وہ آیا کچھ سمجھ گئی کہ کچھ بدلا بدلا ہے، اس لیے ایک بوڑھی عورت کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ یہ وہاں کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں ٹھہرتے ہیں، ان کا پتہ لاؤ۔ وہ بوڑھی عورت گئی، جا کر پوچھا، سب اس کو جانتے تھے، اس نے بتلا دیا کہ اس نے تو شادی کر لی۔ خیر وہ آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ عرض یہ کرنا ہے انتقال کے بعد جب مال وراثت تقسیم ہوا تو اس بیوی کو 4 بوری سونے چاندی کے سکے ملے، چاندی کے درہم، سونے کی اشرفی، 4 بوری۔ اب اس بیوی کا دل دیکھیے، اس نے اپنے دل میں سوچا کہ بھائی یہ سارا مال میرا اکیلی کا نہیں ہے، ان کی ایک بیوی اور ہے، ٹھیک ہے انہوں نے مجھے بتلایا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے ایک بیوی ان کی اور ہے۔ تو اس بوڑھی عورت کو بھیجا کہ لو یہ 2 بوری وہاں دے کر آؤ، یہ ان کا حق۔ کمال کرتے نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ 2 بوری اس عورت نے بھیجی کہ ایک بیوی ان کی اور ہے، اس کا بھی حق ہے، یہ وہاں دے کر آؤ۔ اب یہ عورت گئی، جا کر وہ بوری اس کو دی، لیکن اس نئی بیوی نے لینے سے انکار کر دیا۔ سن لو دھیان سے، اس نے جواب دیا کہ یہ میرا حق نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ آخری بار یہاں سے گئے تھے انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی، میں ان کی بیوی نہیں ہوں، لے جاؤ اسی کو دے دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم 5-5 ہزار روپے 10-10 ہزار روپے ڈول جاتے ہیں، کسی کا حق نہیں مانتے، وہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، وعدے خلافی کرتے ہیں، بس فرض یہ کرنا بزرگ اور دوستو کوشش کرو ہم خود بھی اپنے بچوں کو بھی حلال روزی کھلائیں، حلال روزی کھائیں گے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، نیک عمل کرنے کی توفیق ہوگی، نفلیں پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عقل حلال عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اے طائر لاہوتی، کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز نہ کرتا ہے۔ مولانا نے جو موضوع چنا تھا واقعتاً اس کی شدید ضرورت ہے، لیکن یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہے نا یہ مجبور کر رہا ہے۔ حالانکہ مولانا نے بہت کم وقت لینے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ کی جو سننے کا انداز ہے نا وہ بس جی چاہتا ہے بولنے والا کا بولتا رہے، اس لیے وقت پھر بھی کتنی کوششوں کے بعد بھی تھوڑا وقت کھنچ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ کھانے کا ہے، انسان کے بگاڑ